ناظرین، ہمیں سے بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کے اندر جو اصل طاقت ہے وہ آرمی کے پاس ہے، آئی ایس آئی کے پاس ہے، اور تمام سیاسی ستارے جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتے ہیں۔ وکی لیکس نے تو ہمارا تصور پاکستان ہی تبدیل کر دیا، نظریہ ہمارا قائم ہے لیکن تصور پاکستان تبدیل کر دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً کوئی 8-9 ممالک ہیں جو پاکستان کے مختلف شعبہ زندگی میں گھسے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ کروا رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، پی ایم ایل این کے، بڑے اچھے ڈیفینڈر بھی ہیں اور سرزمین مقدس سے انتہائی مقدس فریضہ سر انجام دے کر آئے ہیں۔ خواجہ صاحب خوش آمدید اور آپ کو مبارک بھی ہو۔ شکریہ، خیر مبارک۔ یہ جو مقدس سرزمین سے جو کس سے متعلق جو وکی لیکس آئی ہیں وہ بھی آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے خواجہ صاحب یا نہیں ہوا؟ وہ تو اب ساری دنیا نے پڑھ لی ہے طلعت صاحب۔ تو اس میں خواجہ صاحب کیا آپ کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب کی تاریخ میں وہ واحد نان سعودی ہیں جن کو سعودی عرب کی حکومت نے ایک اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے لون دیا؟ یہ آپ کے علم میں تھا؟ نہیں تھا؟ نہیں طلعت صاحب، اس کو اس طرح نہ کریں، اس پہ مجھے بات کرنے دیں۔ جی، گزارش یہ ہے کہ سعودی حکمرانوں نے، میں کو ان کی پالیسی کا نہ وکیل ہوں، نہ وکیل بن رہا ہوں، نہ بنوں گا، لیکن سعودی حکمرانوں نے پہلی بار نواز شریف صاحب کے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ شاہ فیصل نے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ساتھ جب ان کا جوڈیشل مرڈر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تب بھی پوری ایفرٹ کی تھی، لیکن اس وقت کے فوجی حکمران جو تھے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اور اس بار جب انہوں نے سیکنڈ اٹیمپٹ کیا، جب میاں نواز شریف صاحب کی جان لینے کے درپے تھے پرویز مشرف، تو ان کی بات مان لی گئی، یا ان کو ایک ایسی پاکستان کو مشرف کے دور میں شاید ضرورت تھی کہ انہیں سعودی حکمرانوں کی بات ماننا پڑی ہوگی بامر مجبوری۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو سعودی، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ سعودی عرب میں ان کا بزنس تھا اور بزنس میرا خیال ہے آج بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے پیسے لگا کے وہاں پہ کاروبار کیا، اور اگر اس سلسلے میں سعودی حکمرانوں نے انہیں کوئی فیسیلٹی دی ہے تو یقینی طور پہ یہ، چونکہ ان کی فیملی جو ہے یہ اسٹیل کی ماسٹر ہے، یقینی طور پہ اس ملک کی اکانومی کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہوگا۔ لیکن سعودی عرب کی اکانومی نے بڑا بینیفٹ کیا ہوگا نواز شریف صاحب کے بزنس سے خواجہ صاحب؟ کچھ نہ کچھ تو اکانومی کو فائدہ ہوا ہوگا۔ جی یقیناً، مذاق میں تو تحلیل نہیں کر سکتے۔ نہیں، میں تو میرے سامنے ان کے امبیسڈر جو ہیں وہ امریکی امبیسڈر کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب مشرف صاحب اس کو ڈیپورٹ کریں گے تو اب ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے تقریباً ہاؤس اریسٹ کے اندر۔ تو جو ووٹر ہیں نواز شریف صاحب کے وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں سعودی عرب کے اندر ہاؤس اریسٹڈ ہیں اور سعودی عرب کی حکومت نے ان کا معاملہ پہلے سے طے کیا ہوا ہے اور ہم یہاں پر پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ریولوشن آنے والے ہیں نواز شریف صاحب؟ یہ بھی بات جو ہے یہ سیاق و سباق کے بغیر بیان کی جا رہی ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے فوجی حکمران سازشیں کرتے ہیں، کسی کا قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آیا جب نواز شریف صاحب کو انہوں نے پکڑ کے اٹک قلعے میں بند کیا، 1.25 سال وہ وہاں جیل میں رہے، اور اگر اس وقت کی جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی یا شریف خاندان تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اگر انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ایک بار اس ڈکٹیٹر کے چنگل سے نکل جائیں تو انہوں نے چنگل سے نکلنے میں عافیت سمجھی ہوگی کہ ہم دوبارہ پلٹ کے سروائیو کریں گے تو پالیٹکس کریں گے۔ اب اس نظریے کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس نظریے کو یکسر مسترد کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سعودی حکمرانوں نے نواز شریف صاحب کو اس وقت ہیلپ آؤٹ کیا ہے تو دراصل انہوں نے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اگر سعودی گورنمنٹ کل کوئی خدا نہ خواستہ غلط فیصلہ کرتی ہے یا اگر وہ امریکیوں کے کہنے پہ کوئی قدم اٹھاتی ہے تو پاکستان یا پاکستان کی قیادت آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اندھا دھند اس کی حمایت شروع کر دے گی۔ تو ایسی کوئی ہمیں سے پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ جو کچھ میں نے بڑی کھلی بات کی ہے طلعت صاحب۔ میں تو شیخ صاحب یہ سعد صاحب کی آپ نے بات سنی تو یہ تو پھر سعودی عرب نے فائدہ ہی کیا اور یہ تو کوئی اچھی بات ہی کی پھر انہوں نے کہ نواز شریف صاحب کو لون بھی دیا اور آپ خاموش ہیں۔ مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، شیخ صاحب سے رسپانس لینا ہے۔ شیخ صاحب عادت کے بالکل خلاف خاموش ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں؟ نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں ہم لڑ پڑیں آپ؟ نہیں، میں نہیں، یہ میرے پروگرام کا مزاج نہیں ہے، آپ ان پروگراموں سے ہو کے آئے جب یہ بات چل رہی تھی، جب یہ سیاستدان ایک دوسرے کو ہر وقت گالیاں نکالتے ہیں۔ نہیں، ہمیں آج کل ضرورت نہیں ہے سعد رفیق صاحب، ماشاءاللہ آپ خود ہی تیار ہوتے ہیں۔ میرے پروگرام کا مزاج بھی نہیں ہے۔ مہربانی۔ ہاں، میرے پروگرام کا مزاج جب یہ بات چل رہی تھی، جی، جب یہ ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا، میرا یقین ہے کہ یہ شاید شہباز شریف صاحب بھی اس سے بے خبر تھے کیونکہ انہوں نے لاسٹ مومنٹ میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کیا۔ مجھے اس وقت پتہ لگا جب ایک لفظ تھا
اب مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے وہ لکھا ہوا ہے ایک پیپر پہ، میرے گھر کی دراز میں پڑا ہوا ہے. اس پہ آبجیکشن تھا بٹوین جیک برانچ اینڈ اعجاز بٹالوی مرحوم اینڈ ملک رفیق صاحب، تیسرے پتہ نہیں کوئی، دو کا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کاغذ جب یہ ان کو ملنے جا رہے تھے فوجی کہ ان کی صحت خراب ہے، اور جب میں نے اس وقت شیخ صاحب موٹی سی بات ہے کہ سعودی عرب کا انفلوئنس نواز شریف صاحب کے اوپر کتنا ہے آپ کی تجزیے میں؟ کافی ہے. کافی سے کیا مراد؟ میرا مطلب ہے یہ جب سعودی عرب کے معاملات ایسے تھے کہ اس فوج میں اختلاف تھا کہ بعض مسئلوں میں نواز شریف کے مسئلے پہ، لیکن اثر اتنا تھا کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور یہ جب فیصلہ ہوا تو پھر یہ سارے معاملات درست ہوئے. اور ضروری نہیں ہے کہ ایک بات میں طلعت کہنا چاہتا ہوں جان و مال کی امان پاتے ہوئے کہ سپر پاور امریکن سارے فیصلے اپنے خود براہ راست نہیں کرتے. ہم اتنے بڑے سرخاب نہیں ہیں، اور وی آر ناٹ اے بلڑ توپ کہ ہر مسئلے میں امریکن، آپ سارے لوگ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی صرف اونلی امریکن امبیسڈر. بابا آپ کے لیے کافی ہے. ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ ضروری نہیں کہ سارے فیصلے براہ راست آپ سے کرے. اس نے اپنے سیل ایجنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، اپنے مارکیٹنگ کرنے والے لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ قریبی ملکوں کے ذریعے. دیکھیں نا اب ہمارے ملک کے سیاست میں ایک یہ بھی بہت بڑا عجیب چیپٹر آ رہا ہے جو ہمارے دو اسلامی ملکوں کا ہے کہ کبھی ایک کا جھکاؤ ایک طرف ہو جاتا ہے، دوسرے کا جھکاؤ دوسری طرف ہو جاتا ہے. کوئی اس میں عزت کی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اور اس میں کوئی مقام افسوس ہی ہے. لیکن سیاست کا جو اکھاڑا ہے کارا صاحب، جس طرح ہم اس کو سمجھتے رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہے. ہمارا تو خیال تھا کہ صرف یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز پرو اسٹیبلشمنٹ ورسز ناٹ سو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز کا معاملہ ہے. اب تو اب کتاب کھلی ہے تو ترکی والے بھی گزرے ہوئے ہیں، ایرانیز بھی بیچ میں ہیں، سعودی عرب بھی بیچ میں ہے، برطانیہ بھی بیچ میں ہے، کینیڈا بھی بیچ میں ہے، امریکہ بھی بیچ میں ہے. طلعت صاحب، جہاں تک امریکہ اور برطانیہ کا تعلق ہے، یقیناً دنیا اس سے پہلے روس بھی ہوا کرتا تھا اسی لسٹ میں، چائنیز اس لسٹ میں ہے. دنیا کے وہ ممالک جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں اور تاریخ میں بھی بڑی طاقتیں جو رہی ہیں، وہ اپنے انفلوئنسز رکھتی رہی ہیں، اور سفارتی جو ان کے کام ہوتے ہیں بیسیکلی سفارتکاری کے ذریعے جہاں پہ ان کو اچھے تعلقات ہوتے ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارا ایک مسلم امہ کا جو تصور ہے اس کے تحت بہت سارے ادوار میں مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے ریلیشنز یہ ہوتے ہیں کہ ان کی انٹرونشن کو ہم وہ نہیں سمجھتے. یہ ہے وہ بھی ہمارے لیے غیر ملکی مداخلت ہی، وہ بھی غیر ملکی مداخلت ہے، لیکن کیونکہ اسلام کے نام پہ ہو رہے تو شاید ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو لیکن اس میں اسلام کا نام کوئی نہیں ہے، کسی مسجد کے لیے نہیں کر رہے. مسجد کی بات نہیں ہوتی ہے، اسلام کے مسجد کی بات ہمارے یہاں جو کچھ اسلام کا نام ہوتا ہے بیسیکلی ہم نام اسلام کا لیتے ہیں، چھونی اسلام آباد میں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ جملہ اچھا ہے. میں ذرا ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سعد رفیق صاحب سے بھی بات کریں گے کہ کیا واقعتاً ان ویکی لیکس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے، تو ہم کیوں پڑھ کے پریشان اس کو ہو رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.